بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جس کو بہت زیادہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور اس کو کوئی ماورائے عقل چیز سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اس موضوع کا نام ہے کتب۔ کتب کون ہوتا ہے اور کتب کی کچھ اقسام بھی ہیں اور اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں اور اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، کیسے پہچانا جائے کہ کیا کسی انسان کے اندر یہ معاملات ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کتب ہوتا کون ہے یا کیا ہوتا ہے کتب۔ کتب جو بھی سالک، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پر سفر کرنے والا کوئی شخص ہوتا ہے، جب وہ اپنا سفر فنا اور بقا کا طے کر لیتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں اپنے پیارے بندوں کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو کتب ایک مقام، ایک انعام ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو، اپنی طرف کوشش کرنے والوں کو، اخلاص کے ساتھ اپنی طرف بڑھنے والوں کو عنایت کرتا ہے۔ تو کتب کیا ہے؟ ایک مقام ہے، ایک انعام ہے جو کہ سالکین کو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ سالک کا کوئی بھی ایسا جو کہ حقیقی سالک ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کا کسی طرح کا، اگر وہ واقعی حقیقی مقرب، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے، تو اس کا کوئی ذاتی طور پر یہ سوچ نہیں ہوتی کہ وہ اس مقام کو پہنچے یا اس مقام کو پائے، لیکن یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ کتب اس کو انعام کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ٹائٹل دے دیتا ہے۔ تو یہ کتب اصل میں عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ عربی میں یہ جو چکی ہوتی ہے، چکی کے جو درمیان میخ ہوتی ہے، اگر آپ نے چکی کبھی دیکھی، اس کے درمیان میں ایک میخ لگی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ چکی ساری گھوم رہی ہوتی ہے، اس جو میخ ہے اس کو کتب کہا جاتا ہے۔ کتب زمانے کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی اس کو وسعت دی ہوگی، اس وسعت کے اندر اس کی فیض و برکات سے بہت سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول رہا ہوگا۔ اب وہ معاملات روحانی بھی ہو سکتے ہیں اور تکونی بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ روحانی اور تکونی معاملات بھی میں انشاءاللہ تھوڑا سا آگے آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ تو یہ پہلے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ کتب ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی روح کو اتنا زیادہ بالیدہ کیا ہوتا ہے، اس کی روح اتنی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتی ہے، اس کی روح اور قلب و باطن کے معاملات اتنے اعلیٰ ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام فیض و برکات اس کی روح پر سے اتر کر اس علاقے کے اندر، اس معاملات، اس پورے شہر کے اندر یا اس پورے عالم کے اندر وہ پھیل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا شخص کتب کہلاتا ہے۔ اب یہ ضروری بھی نہیں کہ اس شخص کو معلوم ہو کہ وہ کتب ہے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی مہربانی کر دیتا ہے، اس کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا۔ چلیں اب ہم تھوڑا سا کتب کی اقسام پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو کافی اقسام ہیں کتب کی، لیکن میں آپ کو جنرلائز وہ اقسام بتاؤں گا جو آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو مزید بھی ایسے موضوعات کے اوپر ہماری بات ہوتی رہے گی، اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آج میں 3 اقسام کی بات کروں گا: کتب مدار، کتب ارشاد اور کتب زماں۔ یہ 3 ایسے معاملات ہیں جن کو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ لیا تو آپ اس کتب کو بھی سمجھ جائیں گے یہ کتب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کتب ارشاد کی۔ کتب ارشاد وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے روحانی معاملات کے لیے آگے رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اس شخص کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ علم معرفت لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔
اس کے ذریعے سے علم معرفت لوگوں تک جاتا ہے، نیکی کی توفیق اس شخص کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو مل رہی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس شخص کی وجہ سے برائیوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری اللہ کی معرفت اس شخص کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتی ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ اس شخص کے ارشاد کرنے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ جو کتب ارشاد ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ فقط کسی ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے ہو، چھوٹا سا ایریا ہو جس میں وہ کتب ارشاد ہو اور وہ لوگوں کو ارشاد کر رہا ہو، اور لوگ اس کی فیض و برکات کو اس علاقے کے اندر لے رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے اب یہ جو کتب ارشاد ہے یہ بڑے سے علاقے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ارشاد، اس کے ارشاد کرنے سے اس کے علم، اس کی معرفت، اس کے اخلاص سے لوگوں کو نیکی کی راہ کی دعوت ملتی ہے، اللہ کی راہ کی دعوت ملتی ہے، اور وہ لوگ برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کتب ارشاد۔ یہ بالکل عام زمانے میں عام لوگوں کی طرح رہتا ہے، اور اس کے معاملات یہ ہوتے ہیں۔ اب جو دوسرا ہے وہ ہے کتب مدار۔ کتب مدار کا تعلق تکونی نظام سے، تکونی نظام جس کو آپ کی عقل اور فہم نہیں سمجھ سکتا، وہ اس سر کی آنکھوں سے وہ نظام انسان کے دور ہوتا ہے، وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور وہ باطنی نظام ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ عالمین ہیں جن کے ذریعے سے دوسرے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چل رہے ہیں، جو کہ عام انسانوں کے اوپر وہ معاملات بند ہیں، وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ والی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ تو کتب مدار جو ہوتے ہیں ان کا تعلق تکونی نظام سے ہوتا ہے، وہ تکونی نظام کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ والا نظام دیا گیا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بہت ہی بڑا ایک تکونی نظام کے اوپر سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی یہ ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کی جائے تو بہت انسان بات کر سکتا ہے۔ تکونی نظام کا آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ تکونی نظام کے اندر ایسی چیزیں جو عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی، جن کو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے، یعنی کہ آنے والے وقت کے معاملات اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، وہ تکونی نظام ایسے کتب مدار کو دیے جاتے ہیں کہ وہ ان نظام، اب وہ کتب مدار بھی اسی طریقے سے کتب مدار ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے بھی ان کے نظاموں کو بھی سنبھالے ہوئے ہو سکتا ہے، یا وہ ایک بہت بڑے ایریا کے، یا اس طریقے سے۔ تو یہ ہمارے پاس کتب مدار ہوتا ہے۔ تو اچھا، اب ایک اور چیز بھی ہے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں کتب مدار اور کتب ارشاد دونوں ہو، کہ ایک شخص ہے وہ کتب مدار بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکونی نظام بھی اس کو دیا ہوا ہو، اور کتب ارشاد بھی وہ ہو، ارشاد بھی کر رہا ہو، اپنے ارشادات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلا بھی رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تکونی نظام کو بھی چلا رہا ہو، یعنی کہ دوسرے معاملات جو کہ انسان کی عام آنکھ سے دور ہیں، جو کہ معاملات انسان کے ارد گرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہے، وہ جو دوسرے عالمین کا نظام ہے، عالم ملکوت جبروت، اس سے آگے کے نظام کے جو معاملات ہیں وہ ان کے معاملات میں بھی ہو، اور اس عالم ناسوت میں ارشاد کے معاملات میں بھی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو دونوں معاملات دیے گئے ہوں۔ اب جو تیسرا ہے وہ کتب زماں۔ کتب زماں جو ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے زمانے کے لیے، وہ جو زمانہ ہوتا ہے اس زمانے کے لیے وہ ایک ہی ایسا نیک اور اعلیٰ عرفہ شخص ہوتا ہے جس کے سینے سے، جس کی قلب و روح سے، جس کی معاملات سے یہ تمام فیض و برکات اتر کر پھیل رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ جو کتب زماں ہوتا ہے نا، اب وہ جو یہ سمجھ لیں وہ مین ٹاور ہوتا ہے، جس طریقے سے مین ٹاور ہو اور اس سے دوسرے ٹاوروں کو بھی آگے جا کے سگنلز مل رہے ہوں، ایسے ہی جو کتب زماں ہوتا ہے، کتب زماں پر اترنے والے فیض و برکات، جو دوسرا کتب ارشاد ہو سکتا ہے وہ کوئی شخص ہو، اور کتب مدار ہو، وہ بھی اس مین ٹاور سے فیض و برکات۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا نظام، اللہ نے نا ایک نظام کریٹ کیا ہے۔
تو اللہ کی نور و تجلیات پھر ایسے کتب زمان پر اتر کر آگے پھیلتی ہیں۔ اور اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کتب زمان ہو وہ کتب زمان بھی ہو، اللہ کا کتب زمان کے معاملات بھی اس پر ہوں کہ وہ تمام عالمین کے فیوز و برکات اس کے سینے سے، اس کی قلب و روح سے جا رہے ہوں، وہ کتب ارشاد بھی ہو، وہ لوگوں کو ارشاد بھی کر رہا ہو، اور وہ کتب مدار بھی ہو، وہ ساری چیزوں کو ایٹ دا سیم ٹائم لیے ہوئے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اس کو یہ چیز دے دے۔ اب یہ چیز یہ تو میں نے تھوڑا سا بس ہلکا سا بتایا ہے آپ کو کہ یہ کتب کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کتب کی نشانیاں، یا اس کو کیسے سمجھا جائے کہ کتب کی نشانیاں کیا ہیں۔ اب جو کتب ارشاد ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر واردات علمیہ ہوتی ہے۔ اب یہ واردات علمیہ کیا ہے؟ واردات علمیہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے علم کھل جاتا ہے، اس کے اوپر علم کے نکات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو یہ سمجھ نہیں، وہ کوئی بہت کتابیں پڑھ کر نہیں ان چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا، نہ ہی اس کے اندر سے وہ کتابوں کا نالج ہوتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم مل رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ علم اتر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نکات میرے ذہن میں کہاں سے آ گئے۔ اس کو ہم کہتے ہیں واردات علمیہ، کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا خاص جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے اوپر اتر رہا ہوتا ہے۔ اور جو ہے کتب مدار، اس کے اوپر واردات کونیہ ہوتا ہے، یعنی کہ تکونی نظام کا، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا نا کہ تکونی نظام، تو اس کے اوپر واردات کونیہ ہوتا ہے۔ اب واردات کونیہ کیا ہے؟ واردات کونیہ یعنی کہ اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو سچے خواب آئیں گے، اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کل کو یہ چیز ہونی ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملات ہیں، یا اس کے آنے والے معاملات میں یہ ہوگا، یا بہت ساری ایسی چیزیں جو عام عقل کے پیرایوں میں نہیں آ سکتی، وہ اس شخص کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں واردات کونیہ۔ کتب ارشاد پہ واردات علمیہ ہوتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم خاص، علم معرفت ملتا ہے۔ اور جو شخص کتب مدار ہوتا ہے اس کے اوپر واردات کونیہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تکونی نظام کے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ صلاحیت انسان اپنے اندر خود دیکھ سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت کس حد تک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی حد تک ہر انسان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں۔ اب جو شخص اللہ کی راہ کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ضرور ان چیزوں کی، بعض اوقات لوگوں کو یہ معاملات ملے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھی جائے کہ جو ہے واردات کونیہ، اس سے لاکھوں اربوں گنا زیادہ واردات علمیہ افضل ہے۔ اور جو کتب مدار ہوتا ہے وہ ضرور کتب ارشاد کے نیچے ہوتا ہے، کتب ارشاد کے وہ انڈر ہوتا ہے۔ کتب ارشاد کا درجہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو نبوت کا فیض جا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، انبیاء علیہ السلام جو آئے تو انہوں نے کیا چیز کی؟ انہوں نے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اب تو نبوت ختم ہو چکی، حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کے معاملات ختم ہو چکے، لیکن اب وہی شخص وہ عالم ربانی بھی ہوتا ہے۔ وہ جو کتب ارشاد ہوتا ہے وہ عالم ربانی بھی ہوتا ہے، اور وہ عالم ربانی اللہ کی راہ کو جانتا ہے، اور اللہ کا وہ جو واردات علمیہ کے ذریعے سے اس پر اللہ کا علم اترتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیضان اور جو قوت اور وہ چیزیں دی جاتی ہیں وہ ویسی ہی ہوتی ہیں۔ اور حضور پاک کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو عالم ربانی اور کتب ارشاد کے معاملات میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ مجھے اس ایک شعر بھی یاد آ گیا ہے کہ دیتے ہیں بادائے ظرف قدر خواہ دیکھ کر، کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ قدر خواہ ہی جو اس چیز کی قدر کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایسے شخص کو دیکھ کر، اس کا ظرف دیکھ کر ہی اس کو یہ چیزیں نوازتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تاکہ ہم اللہ کی راہ کی طرف رغبت کریں اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ کی طرف بلائیں۔
آمین، جزاک اللہ، السلام علیکم۔